17 رمضان 2 سنہ ہجری، جمعے کی رات تھی۔ تمام جو صحابہ کرام علیہ رضوان جو بھی غزوہ بدر میں تھے آرام کر رہے تھے، سوائے ایک کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے رہے، رات بھر دعائیں کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ صدقہ تھا کہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا۔ میں آپ کو بتاؤں ایسی صورتحال میں کہ جب دشمن سامنے کھڑا ہے کیسی کیفیت کیا ہوگی، سامان بھی پورا نہیں ہے، ایسے میں کسی کو نیند آتی ہے؟ نیند تو نہ آوے۔ یہ اللہ پاک کی مدد، غزوہ بدر میں جو اللہ پاک کی جو مدد ہوئی اس میں سے ایک مدد یہ تھی کہ اللہ پاک نے تمام پر نیند طاری فرما دی، اس کو اونگ کہتے ہیں، ایک ہلکی سی نیند طاری کر دی، سب کے سب سو گئے، سب کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کی نیند آئی، جب اس نیند سے باہر آئے تو ایسے تھے جیسے فریش ہو گئے بالکل۔ یہ اللہ پاک کی مدد تھی، فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی۔ اچھا اب دوسرا یہ ہوا کہ کفار تو پہلے سے آ گئے تھے، ان کو بڑی پکی اور مضبوط زمین مل گئی تھی، قدم جمے ہوئے تھے، چٹیل زمین جس کو کہتے ہیں۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے تو وہاں ریتیلی زمین، پاؤں دھس رہے تھے، کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اب کیا ہو؟ اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کی مدد یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے بارش عطا فرما دی۔ میدان بدر میں بارش ہوئی، بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ زمین جو کفار نے لی تھی ادھر پھسلن ہو گئی، اور وہ زمین جو مصطفیٰ کریم نے جس سے اختیار فرمایا تھا وہ پانی کی وجہ سے جم گئی، اور پاؤں جمنے شروع ہو گئے، اور پاؤں جم گئے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اور مدد آ گئی۔ ایسا اسی رات میں کمال کی بات ہو گئی۔ رات کو کیا ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر کا معائنہ فرما رہے تھے۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، سٹک مبارک۔ آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ فلاں بن فلاں کافر، یہ یہاں، اس کی یہ جگہ ہے، یہ یہاں مرے گا۔ یوں ایک ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ راوی کہتے ہیں کہ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا تھا وہ اس لکیر سے نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر، وہیں گرا جہاں میرے آقا نے فرمایا تھا۔